एक दफा किसी ने कोई कत्ल कर दिया, खुद मौके से फरार हो गया, पुलिस मुझको पकड़ के ले गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैंने उन्हें कहा मैं बेगुनाह हूं, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, अजीजों ने मेरी गवाही भी दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगते थे। हम गरीब थे, कहां से दें। अगले दिन सुबह सुबह मुझे आपके दर्स की एक बात याद आई। अब सुने, अब देखें, रूह के सफर का थोड़ा सा मुसाफिर था, मुश्किल आई, एक बात याद आई। अब बात क्या है सुनिए। एक बात याद आई, आपने एक बात बताई थी, जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। क्यों? अब इस पे बात सुनिए। एक बुजुर्ग थे, उनकी जमात रह गई। उन्होंने अपनी नमाज को 27 दफा दोहराया। खान ने, किसी कहने वाले ने कहा, नमाज को 27 दफा दोहरा दी, पर वो जो इमाम कहते हैं ना वलद्दालीन, और आप कहते हैं आमीन, और आपके साथ फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, उस आमीन का क्या बनेगा? 27 दफा नमाज तो दोहरा ली, पर वो आमीन कहां से लाओगे? आमीन कहां से लाओ? और फिर एक और बात, जब मजलिस बड़ी होती है जैसे आपकी है, दुआ होगी, तो इस दुआ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है। ये वो चीज मैंने अर्ज की थी, उस बंदे को याद आई, इस बंदे को वो चीज याद आई। कहने लगे मुझे हवालात में 8 दिन गुजर गए, मैं एक चीज कहना भूल गया था, हवालात में 8 दिन गुजर गए, 1.5 लाख मुझसे मांगते थे, मैं बेगुनाह था, मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे अचानक आपका दर्स याद आया कि जो बंदा नमाज फजर के बाद 40 बार सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और सारा दिन आमीन कहेगा, तो और ये गुमान साथ रखेगा कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, तो उसका काम हो जाएगा। और एक बात और भी बता दूं, जहां औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी इस्म आजम की तहकीक की है कि वो कौन सा इस्म है, यूं पढ़ो और यूं काम हो जाए, उसे कहते हैं इस्म आजम। वो कौन सा लफ्ज है, वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी जेर है, वो कौन सी जबर है, ये वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है, जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं इस्म आजम। इसमें हर अल्लाह के वली ने अपनी तहकीक बयान की है और बेशुमार औलिया में यह भी तहकीक है कि लफ्ज आमीन इसमें आजम है। लफ्ज ये जो हम नमाज के बाद हल्की आवाज में दिल में आमीन कहते हैं, ये लफ्ज आमीन भी इसमें आजम है। अब मैं भी आमीन कह रहा, उसने तसव्वुर किया और फरिश्ते भी आमीन कह रहे, बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि दुआ है, दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह चला करे। हवालात में 8 दिन गुजारने के बाद आमीन कैसे निकली थी जरा बताएं? कोई वसीला नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है और मैं बेगुनाह भी हूं, और वो भी समझते हैं कि ये बेगुनाह है, पर कहते हैं 1.5 लाख दिए बगैर तुझे खुलासी नहीं मिलेगी। तो सोचें उसने आमीन किस जज्बे, किस तड़प, किस तलब
کس کیفیت کس درد کے ساتھ کہی ہوگی. چنانچہ میں یہ عمل اس نیت سے کیا، اے اللہ مجھے اس قید سے نجات دے، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں. ایسے بچا جیسے یوسف کو کنویں سے، ایسے بچا جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے. اے اللہ مجھے بھی ایسے بچا. میں نے یہ عمل فجر کے بعد کیا. آمین غور و فکر سے کہتا رہا، غور و فکر سے، لگی کے ساتھ، درد دل لگا رہا. کس درد کے ساتھ؟ یا اللہ میں بھی آمین کہہ رہا اور میرے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے. اے اللہ اگر میری آمین قبول نہیں چلو فرشتوں کی تو قبول ہے. اگر میری قبول نہیں مولا چلو فرشتوں کی تو قبول ہے. اے اللہ فرشتوں کی آمین کو قبول فرما اور اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما. ابھی صبح کے 10 ہی بجے ہوں گے کہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا. مجھے کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، ابھی آپ کی بے گناہی ثابت ہوگی. یہ کہتے اس نے افسر کو آواز دی اور افسر نے دوسرے کو کہا اور آخر کار اس نے مجھے بند سے قید سے نکال دیا، گھر بھیج دیا. میں باہر نکل گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھر چلا گیا. پہنچا میرے گھر والے حیران کہ پولیس والوں نے تو پیسوں کا تقاضا کیا تھا. میں نے ان کو اپنی بات اور اپنا عمل بتایا کہ بغیر مال کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی چیز کے میں گھر پہنچا ہوں. اور پہنچا کس پہ ہوں کہ فجر کے بعد مجھے اچانک 8 دن کے بعد یاد آیا کہ اوہ میں نے تسبیح خانے میں تو یہ عمل سنا تھا. یہ 40 بار سورۃ فاتحہ صبح پڑھ گڑ گڑا کے توجہ سے، دھیان سے، درد اور کیفیت کے ساتھ، اور پھر سارا دن کیا پڑھ؟ آمین، دل ہی دل میں. اب دیکھیں نا انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہ لفظ لکھا ہے غور و فکر کے ساتھ. غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. آمین غور و فکر کے ساتھ. اس غور و فکر کے ساتھ جو پڑھی ہوئی آمین ہے اس نے فیصلے کرا دی. اس نے فیصلے کرا دی. اچھا ایک عمل بتا رہا ہوں سورۃ اخلاص کا، زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، روزانہ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں. فرمایا جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھا، 20 رکعت پڑھی یعنی 10 دگانے. کتنے دگانے؟ 10. جس نے پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ بس پڑھی، توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، درد سے، جلدی نہ کریں. اب اس کے فائدے سنیں اور حیران ہو جائیں. اور میں اللہ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ 2 محل عطا فرمائیں گے. کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا. اللہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے جس نے مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران یہ عمل کیا. آپ بولے. اور آپ نے فرمایا جس نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی. ہر عمل کا انوکھا فائدہ ہے. اس کے لیے 1000 محل جنت میں اللہ بنائے. اور جس نے 200 مرتبہ پڑھی اللہ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے. جس نے سورۃ قل هو اللہ 200 مرتبہ پڑھی اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا. اللہ اس کو راضی کر دیں گے، ایسا درجہ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا اگلی بات سنیں غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں. فرمایا جس گھر میں سورۃ قل هو اللہ پڑھی جائے اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا. اور بعض اوقات 40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک. میں جو سورۃ قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. رزق، عزت، روحانیت، دولت اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے.
اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا، پڑوسیوں کو بھی۔ شکر ہے ہم سورۃ قل ہو اللہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو۔ اور بتاؤں، ایسے لوگوں کی قبر کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا۔ کئی لوگ ملے، مجھے بتایا، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے خطوں میں لوگوں نے لکھا، خطوں میں لوگوں نے لکھا۔ میرا 1984 سے لوگوں سے رابطہ شروع ہوا ہے، 40 سال ہو گئے، 2024 میں۔ بتایا کیا کہ کوئی قبرستان میں ایسا بندہ آیا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو، قبرستان میں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کیا ہو گئے، بخشش ہو۔ کوئی ایسا بندہ آیا، پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا۔ جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل ہو اللہ احد 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے۔ اکٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے۔ بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں فلاں فلاں، اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید نہ نماز نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی۔ اور میں خاموش سن رہا تھا اور میرے اندر آواز آ رہی تھی، اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ ہیں، اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے خیر پہ خرچ کر یا شر پہ خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا، پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور ساری دنیا بھوک قحط مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسلیں آباد اور شاد ہو جائیں۔ میرے پاس ایک صاحب ہے کراچی کلفٹن میں، وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار، پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ 4 آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ مجھے میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں، اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا، گوبر، ہم وہ ہیں۔ کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے سارا دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے، اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو بخت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی، اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں۔ میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا۔ پر کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں۔ کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں۔ کسی سیٹھ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھیں، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا۔ پھر سنایا اپنا واقعہ۔
یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے کیا ہے؟ روبل ہے. کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی. بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے اور لوگوں نے چننا شروع کیا اور میں کھڑا ہنس رہا تھا. اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی. انہوں نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے. کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا تو بریف کیس وہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا. ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا. تو ہم ترکی میں تھے تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں. اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا. دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے. ترکی میں سموکنگ بہت ہوتی ہے. ایسے دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا. اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دیا، اس نے لے لیا. دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا. میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتہ چلا 50,000 کی ڈبی تھی. کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتہ چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے تو بظاہر سگار اور سگریٹ، لیکن دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے. بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں. چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورۃ قل واللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں. جیسے اماں کو بتاتا رہا، اماں بوڑھی سادہ پڑھتی رہی، اور اماں کا وقت ایسا زبردست آیا کہ اماں کی آخرت بن گئی. اماں کو ہدایت اور کلمے کی موت آ گئی. آپ آج وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی، کہ آج کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے. میں کالج سے آ رہا تھا، کالج سے تو سیٹ پہ بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا تھا، کاٹن پہنا ہوا، یہ مچھیں، بڑی سی پگ، اور ایسے پھول کے بیٹھا ہوا تھا. 1.5 سیٹ اس نے لی. میں یوں کر کے بیٹھ گیا، یوں کر کے بیٹھ گیا. اس نے نا مجھے ایسے ترچھی نظروں سے ایسے دیکھا کہ ایسے اظہار کیا کہ تیرے یہاں سیٹ پہ کیا حق بنتا ہے. میں نے چونکہ سیٹ کے پیسے دیے تھے. تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کبھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر تک گزارا نہیں. چھیڑ چھاڑ تو بہت ضروری ہے. تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک تعریف کی، ایک تھوڑی سی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا. بات چلی، وہ چپ کر کے سنتا رہا. سنتے 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 کہنے لگا باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لہجے میں نرمی. میں کہا بھائی کام ہو گیا. پھر میں نے اسے ایک عمل کا نفع بتایا. مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بتایا تھا، عمل کے نفع بتائے. ایک بتاتا گیا بتاتا گیا. کوئی 1.5 گھنٹے کی گاڑی چلنی تھی. بتاتا گیا، حیران ہو گیا. اس کے کندھے جھک گئے، وہ سکڑ گیا. اس نے مجھے قریب کیا، جگہ دی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے، اس کی نمی دیکھی. اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. میری کوتاہی نے اس کو اندر دبا دیا ہے، اس کا اللہ ہے. میں نے پھر ایک اور نفع چیز بتائی. پتہ کیا کہا؟ کہا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا. اب اگلی بات سن. الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اتنے لاکھ لگا دی، ہار گیا. دروازے کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ٹینشن میں چلا گیا ہوں. دوست نے کہا ہے چپ کر کے بیٹھ کے میرے پاس آ جا. اب دوست کے پاس وقت گزارنے جا رہا ہوں اور دل کہتا ہے مر جاؤں. ساری جمع پونچی لگا دی. مجھے بتایا تھا کہ تو جیت جائے گا، فلاں ٹھیکے دلوائیں گے، فلاں یوں کاروبار کروائیں گے، فلاں یوں کروائیں گے. پیسے تو ایسے چٹکیوں میں نکل آئیں گے. ہمارے ایک مرحوم دوست کہتے تھے کوئی کام بھی ہو نا، کہتے تھے بس آپ نے چائے پکانی ہے، جتنی دیر چائے پکنے میں لگنی ہے کام ہو جانا.
मसला ही कोई नहीं। कहा कि आप घर के आगे ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, मुझे परेशान करते हैं। जिच होके एक दोस्त के पास जा रहा था और जी चाहता है मर जाऊं। दोस्त ने कहा आ जा, कुछ बातें करूंगा, दिल बहलाऊंगा। आपने जो ये बात बता दी ना, पता है उसने क्या लफ्ज कहा दोस्त के पास जाके मैंने सोचा था ताश खेलूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, कुछ और भी चीजें थी। कहा अब बैठ के यही करूंगा। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। अब ये काम जाके अपना सरमाया जेब में रख के और दिल में रख के, इसको सखी कहते हैं? ना ना, अब एक सखी कमली वाले के हम उम्मती हैं तो हमें सखावत फैलानी है, मोहब्बत प्यार से बात रखनी है। सरकार का फरमान है, जो शख्स अज़ाली करम अल्लाह इससे फरमान है, अज़ाली का फरमान, मैं जो शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और सिर्फ एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़कर तमाम कब्रिस्तान वालों को बख्श दे तो उससे मुर्दों के बकदर सवाब मिलेगा। जितनी मैयतें उस कब्रिस्तान में होंगी, कब्रें हैं नहीं हैं, मिट गई हैं या नहीं हैं, उनका अब मौजूद है या नहीं, जितनी भी कब्रें होंगी कब्रिस्तान में, मैयतें होंगी, मैयतें, कब्रें नहीं मैयतें, उन सब के बकदर इसको सवाब मिलेगा। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इरशाद फरमाया, जिसने फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ली, अब सुने उसे क्या मिलेगा। फरमाया उसने पूरा कुरान 4 मरतबा पढ़ा और अगर वो उस दिन कोई खता ना की उसने, तो मैं उस दिन रूए जमीन के अफजल तरीन लोगों में शुमार होगा। रूए जमीन के अफजल तरीन लोगों में उसका शुमार होगा, उसका शुमार होगा। मैं आ रहा था ट्रेन में, तो मुझे ट्रेन में बिठाया ना, तो जिस बोगी में बिठाया उसमें कैबन होता है ना, 6 वाला कैबन, ये जो फास्ट ट्रेनें हैं, तेज ट्रेनें हैं। मुझसे पहले 5 कुछ थे जो पंजाब के थे और ड्रामा करके आ रहे थे, काले मेरे कपड़े थे, काला मेरा वेश, पता नहीं इस तरह का कोई ड्रामा बताया था मुझे, वो करके आ रहे थे। उनके गाने बजाने के औजार लटके हुए थे इधर उधर। जब मैं गया ना, ट्रेन रुकी, तो एक बंदे ने दूसरे को खास मखसूस लेजे में कहा, जिसका मतलब यह है कि रंग भंग आ गई। दूसरे ने कहा कबाब की में खास हैं, आके हड्डी आई, कबाब हड्डी आ गई है। तीसरे ने और कहा, चौथे ने और कहा। मैं चुप करके बैठ गया। कुछ दोस्तों ने चलते चलते मुझे बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, चीजें, बहुत सारी चीज दे दी थी। मैं क्या करूंगा, हजरत ले लें, उनकी कुदरत ने पहले से इंतजाम किया था। अच्छा, मैंने कहा आए आप खाएं। कोई ऊपर लेटा हुआ था, कोई थके हारे मारे कुटे, मैंने उनको खिलाना शुरू कर। दूसरे ने कहा, उसको दिया, उनसे बातें की, मोहब्बत की, उनके साथ ताल्लुक की बातें की। वो हंसना शुरू हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, खिलाना पिलाना शुरू हो गए। खूब खिलाया, खूब पिलाया, और भी चीजें थी, उनको दिया, उनसे बातें की। करते करते वो करीब आ गया। फिर अपना काम शुरू। बस पहले दिल लो, फिर दिन लो। दिल तो लेते नहीं, फिर कहते मेरी बात को उसने फेंक दिया था, दिल तो ले उसका। फिर जो मैंने नफे बताए, क्योंकि शोबिस की दुनिया में मेरा अब तक तजर्बा है, जादू, जिन्नात, हसद, ये चीजें हर जगह हैं, लेकिन यहां कुछ ज्यादा ही होती हैं। वो जो बताए मैंने,
اب رات گزر گئی، ان کی تو راتیں جاگتی ہیں، میں کہوں میں سوؤں، وہ کہ تو کیسے سوئے گا؟ میں نے کہا مجھے سونے دے، میں نے اس لیے دانستہ اوپر والی برت لی ہے کہ ہلے گلے نہ ہو، وقت پہ سوؤں وقت پہ اٹھوں، وہ کہیں تو کیسے سوئے گا؟ محبتیں پھیلائیں ان لوگوں کو جن سے لوگ بظاہر نفرت کرتے، ان لوگوں سے جن کو لوگ ملنا پسند نہیں، ان سے محبتیں پھیلائیں۔ اور یہ آپ کو جو تسبیح خانے سے سرمایہ ملتا ہے نا، اس سرمایہ عام کریں، بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ، اس کو عام کریں، عام کریں۔